ساتواں پارہ ہے سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام ہے اور مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، 3050 کلمات ہیں اور 12422 اس سورت کے حروف ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے 55 نمبر ہے۔ اس سورت کے اندر چوپایوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ انعام نام کی جمع ہے اور اس کی جمع الجمع انعیم آتی ہے۔ انعام عام طور پر اونٹ پر بھی بولا جاتا ہے اور بھیڑ بکریوں پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے بہت فائدے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا اور تمہارے تابع بھی کر دیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر چوپایوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس بنا پر اس سورت کا نام جو ہے سورۃ الانعام ہے۔ چوپایوں کے جانوروں کے حقوق کے بارے میں آج دنیا میں بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ جبکہ اسلام کو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام جو ہے سورۃ الانعام ہے۔ جانوروں کے چوپایوں کے حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر بہت سے واقعات موجود ہیں۔ ایک اونٹ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کچھ بات چیت کی، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ اپنے مالک کی شکایت لگا رہا ہے
کہ وہ اس کو چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ اسی طرح چڑیوں کے واقعات ہیں، حتیٰ کہ پتھروں کے اور درختوں کے واقعات جو ہے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حالت جنگ کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ حقوق انسانوں کے ہوں یا حقوق جانوروں کے ہوں یا حقوق درختوں کے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا ہے، آج اسی سے لوگ خوشہ چینی کر کے کچھ قوانین بنا رہے ہیں۔ قوانین کی حقیقت اگر موجود ہے تو وہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ حقوق اللہ کی وضاحت صراحت اسلام میں ہے، حقوق العباد اسلام میں ہے، جانوروں کے، چوپایوں کے، پانی کے، ہر چیز کے بارے میں ہدایات اگر موجود ہیں تو وہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ اس نے جواب دیا کہ اسلام کی جامع تعلیمات کی وجہ سے، اسلام کی جامع تعلیمات کی وجہ سے جو جامعیت ہر قسم کے مسائل کو اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ دنیا کے اندر کسی اور مذہب میں بیان نہیں کیا گیا۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس میں جامعیت ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے کا کوئی حل دیکھنا چاہیں تو وہ اسلام کے اندر آپ کو ملے گا، جبکہ دوسرے ادیان کی تاریخ اور ان کی کتابیں اس سے خالی ہیں۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ تعریفیں تو انسانوں کی بھی ہوتی ہیں، کاریگر کی تعریف ہوتی ہے، انجینئر کی، ڈاکٹر کی تعریف ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یاد رہے بھائی، دنیا میں کسی کی بھی تعریف ہو اصل میں وہ اللہ کی تعریف ہے۔ جس اللہ نے یہ صفت اس کو بخشی ہے، اس کی صفت کی جو تعریف ہے حقیقتاً وہ اللہ کی تعریف ہے۔ انجینئرنگ کو انجینئر کی جو تعلیم دی، جو دماغ دیا، وہ کس نے دیا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو کافر ہے نا، یہ ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں، بس انسان نے کیا، ڈاکٹر نے کیا، انجینئر نے کیا، اچھا اس کو کیسے یہ سمجھ آ گئی، کہتے جی وہ اتفاقاً ایسے ہو گئے، اتفاقاً۔ ہمارا اتفاق یہ نہیں مانتے، لیکن خود جگہ جگہ اتفاق کا سہارا لیں گے۔ ہم کہتے اتفاقاً نہیں کیا، اللہ نے کیا، اللہ کرتا ہے۔ انجینئر کی تعریف اصل میں اس ذات کی تعریف ہے جس نے اس کو ایسا دماغ بخشا ہے۔ ڈاکٹر کی تعریف اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اس کو یہ دماغ بخشا ہے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہے نا اور جو سائنسدان ہے، انہیں سب سے زیادہ توحید پرست ہونا چاہیے۔ اللہ کے جو راز ان پہ کھلتے ہیں نا، وہ عام لوگوں پہ نہیں کھلتے۔ وہ اللہ کی ایسے ایسے قدرتیں، مشاہدے دیکھتے ہیں جو دوسرے انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک آدمی بیرن بیچ رہا ہے تو وہ بیچارہ کیا دیکھے گا، لیکن ایک آدمی انسانی جسم سے کھیل رہا ہے، انسانی جسم کی جو ہے تحقیق کر رہا ہے، اس پہ جو اللہ کے راز کھلیں گے وہ دوسرے پہ نہیں کھل سکتے۔ مثال کے طور پر آپ ڈی این اے کو لے لیں۔ ڈی این اے یہ انسان میں ایک چھوٹی سی ایک مقصد ہے کہ چیز ہے جس سے اس کے پورے جسم کی ہسٹری جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے، اور ابھی انسانیت جو ہے نا ایسے گھٹنوں کے بل چل رہی ہے، پھر بھی اتنی معلومات ہیں۔
ابھی ڈی این اے کے بارے میں انسانیت پوری معلومات حاصل نہیں کر سکی، اللہ نے اتنی اس میں معلومات چھپائی ہوئی ہے۔ تو جو ڈاکٹر ہیں کم از کم ان کو توحید پرست ہونا چاہیے، ان کو دہریہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو خدا پرست ہونا چاہیے۔ یہ اتفاقاً ایسے ہوگا، یہ کوئی چیز نہیں۔ اتفاقاً کیا ہوتا ہے؟ اگر مولوی صاحب کہے کہ اتفاقاً خدا نے ایسے کر دیا تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، خدا کا یہاں پہ نعوذ باللہ کیا دخل ہے؟ اور خود اتفاقاً کہہ کے طلباء کو جو ہے، اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ مقصد ہے کہ ان کا ذہن بھٹکا رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہ تو کائنات کے اندر جس کی بھی تعریف ہے، اگر آپ اس کی انتہا تک جائیں گے، اصلاً وہ اللہ کی تعریف ہے۔ آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ انسان بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اصلاً میں وہ انسان کی تعریف نہیں ہے، وہ خوبصورت بنانے والے کی تعریف ہے۔ تعریف اس ذات کی ہے جس نے اس کو خوبصورتی بخشی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمینوں کو کس نے بنایا؟ یاد رکھیں، جگہ جگہ آسمانوں کو جمع ذکر کیا ہے، آسمان بھی ساتھ ہے۔ پورے قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ نے زمینوں کے ساتھ ہونے کا کہا ہے۔ کتنی جگہ؟ ایک جگہ۔ آسمانوں کا تو جگہ جگہ تھا، سبع سماوات، 7 آسمان، لیکن زمینیں کتنی ہیں؟ پورے قرآن میں ایک جگہ سے ثابت ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ تو 7 زمینیں بھی اللہ نے بنائی ہے اور آسمان بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے بدی اور ایک ہوتا ہے فاطر۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ بدیع السماوات بھی ہے، اللہ فاطر السماوات بھی ہے۔ خلق اس کو کہتے ہیں جس کا نقشہ پہلے ہو پھر بنا دیا جائے، اور بدیع اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ نقشہ ہو، نہ نمونہ ہو، نہ مادہ ہو، پھر اس کو پیدا کر دیا جائے، بنا دیا جائے، اسے بدیع السماوات کہتے ہیں۔ آپ نے پہاڑ دیکھے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنا مادہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ پاک لے کے آئے۔ کہاں سے لے کے آئے؟ اپنی قدرت سے لے کے آئے۔ اللہ کی قدرت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ آپ سمندروں کو دیکھ لیں، اللہ پاک کی قدرت یاد آتی ہے سمندروں کو دیکھ کر۔ یہ پانی کے ذخیرے کہاں تھے؟ یہ اللہ پاک اپنی قدرت سے لے کر آئے۔ اور پھر آپ انسانوں کو دیکھ لیں، رنگ برنگے انسان، اربہ انسان، ان کی شکلیں جدا، ان کی عادات جدا، ان کی صفات جدا، حتیٰ کہ آپ ان کے انگوٹھے کا جو نشان ہے 8 ارب انسانوں میں ایک کا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ ہمارے تالے بیچتے ہیں نا، تالے یعنی لاک بیچتے ہیں نا، وہ کئی جو ہے نا ایک کی چابی دوسرے کو لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے یہ جو فنگر پرنٹ اللہ نے بنائے ہیں نا، یہ بھی ایک کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، اربوں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، بھائی کے بھائی کے ساتھ نہیں ملتے، بہن کے بہن کے ساتھ نہیں ملتے، میاں کے بیوی کے ساتھ نہیں ملتے۔ ایسی اللہ کی ذات بدیع ہے، ایسی اللہ کی ذات فاطر ہے، ایسی اللہ کی ذات خالق ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو بدیع کا معنی سمجھے کہ جس کا نقشہ، جس کا نمونہ، جس کا مادہ، جس کا مٹیریل، را مٹیریل موجود نہ ہو پھر اسے وجود بخش دے، اسے بدیع السماوات کہتے ہیں۔ اور پہلے سے موجود ہو پھر دوبارہ اس کو بنا دے، اسے خالق کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ،
اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اندھیروں کو بنایا اور روشنی کو بنایا، اجالے کو بنایا۔ اندھیرے بھی اللہ نے بنائے، روشنی بھی اللہ نے بنائی۔ یاد رکھیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلمات، یہ ظلمت کی جمع ہے۔ ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو کہتے ہیں، اور ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ ظلمات کیا ہے؟ جمع ہے، اور نور قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں نا آیت کے اندر، اس لیے کہ اندھیروں کی کئی شکلیں ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے۔ باطل اور کفر اور شرک اس کی ہزار شکلیں ہیں لیکن اسلام اور دین کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس لیے ظلمات کو جمع لائے اور اس کو نور کو کیا لائے؟ واحد لائے۔ گرامر اتنی تو سمجھ آ گئی ہوگی نا آپ کو۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اندھیروں کا خالق بھی اللہ ہے اور روشنی کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ جو صابی ہے، مجوسی ہے، کہتے ہیں خدا ایک نہیں خدا دو ہے۔ ایک کا نام یزدان ہے اور دوسرے کا نام اہرمن ہے۔ یزدان نے نور کو پیدا کیا ہے اور اہرمن نے ظلمت کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو مجوسی ہے نا، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اندھیروں کا خالق اور ہے، روشنی کا خالق اور ہے، بلائی اور خیر کا خالق اور ہے، اور ظلم کا اور گناہ کا خالق اور ہے۔ ہم کہتے ہیں ان ساری چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اندھیرے کو بھی اللہ نے بنایا، روشنی کو بھی اللہ نے بنایا، دن کو بھی اللہ نے بنایا اور رات کو بھی اللہ نے بنایا۔ ان کا پیدا کرنے والا علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ چاہتے تو اسلامی ہوتا، کفر ہوتا ہی نہیں، تو لوگوں کا امتحان کیسے ہوتا؟ تو کفر کے پیدا کرنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جس طرح اسلام کے بھیجنے میں اللہ کی حکمت ہے، کفر کے بھیجنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ آخرت میں جو حساب ہوگا، انسان نے جو اپنا اختیار اپنے ارادے سے استعمال کیا ہوگا اس کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ اگر اپنا اختیار صحیح کیا ہے، صحیح استعمال کیا ہے تو جنت میں جائے گا، غلط استعمال کیا ہے سزا پائے گا۔ خالق کل شیء اللہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن کاسب بندہ ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ یاد رکھ لیں۔ کاسب یعنی کسب کون کرتا ہے؟ بندہ کرتا ہے، اور بندے کا وہی کسب اس کی پکڑ کا یا اس کے لیے انعام کا ذریعہ بنے گا جو اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ ہر کسب پر بھی پکڑ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے اٹھا کے جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا، ڈوب کے مر گیا، اس پر پکڑ ہے؟ یہ تو شہید ہے۔ لیکن ایک آدمی نے اپنے ارادے سے خودکشی کر لی، اس پر پکڑ ہے کہ نہیں؟ اس پر پکڑ۔ خالق اللہ ہے اور کاسب کون ہے؟ بندہ ہے۔ اس کے اس کسب پہ پکڑ یا اس کو انعام ملے گا جو یہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ جیسے آپ نے مثال سنی نا کہ ایک آدمی خواب میں حج کر رہا ہے، ثواب ملے گا؟ اختیاری نہیں۔ خواب میں نعوذ باللہ زنا کر رہا ہے، گناہ ملے گا؟ اختیاری نہیں۔ ہر کسب پہ پکڑ نہیں ہوگی، اس کسب پر پکڑ ہوگی جو بندہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ یہ بڑی اہم باتیں اگر اللہ کرے سمجھ آ جائیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو بنایا اور روشنی کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ
اوروں کو برابر کرتے ہیں، یعنی خدا کے برابر اپنے بتوں کو بٹھاتے ہیں کہ جو کام نعوذ باللہ خدا کر سکتا ہے بت بھی کر سکتے ہیں۔